نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور ذکر کی کثرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک اور وعدہ برحق ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو عمل میں یاد کیا جاتا ہے، حکم کی تعلیم کی ادائیگی میں یاد کیا جاتا ہے، اور حکمی علم کے حصول میں اپنے اللہ پروردگار کے ساتھ تعلق کو قائم کیا جاتا ہے۔ باطن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دھیان اور باطن میں اللہ پروردگار کا ذکر ہوتا ہے، اور ظاہر میں جو اللہ پروردگار کا وقتی حکم ہوتا ہے اس حکم کی تعلیم میں اس حکم کا قیام ہوتا ہے۔ حکم کی تعلیم میں حکم کا قیام یہ تعلق باللہ میں حکمی علم کا حصول ہے۔ جب کوئی اس طرح اپنے اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے تو اب اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے میرے بندے اس نعمت کو یاد کر جو نعمت میں نے تجھ پر انعام فرمائی ہے۔ ان نعمتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑی نعمت کا جو ذکر کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی عطا ہونا ہے کہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ میں نے تم پر عظیم احسان اور نیکی فرمائی ہے کہ تمہیں اپنا بندہ دیا ہے، جو بندہ تمہاری تعلیم فرماتا ہے، تمہیں پاک و صاف کرتا ہے، اور تمہیں حکمت و دانائی کی عطا میں اللہ پروردگار کی ملاقات اور اللہ کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ ہے مومن جس نے اللہ پروردگار کی یاد کی کثرت میں اپنے اللہ کی اس آواز کو سنا ہے، کہ جس میں اللہ پروردگار اپنی نعمتوں کی عطا کا مومن پر احسان باندھتا اور انہیں یاد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور جو اللہ پروردگار کی نعمتوں کو یاد نہیں رکھتا یہ وہ ہے جو وقتی فصلی بٹیرا ہوتا ہے۔ وقت میں اگر کوئی بات دیکھتا ہے تو بھاگ اچھی ہوتی ہے تو اس کی طرف جاتا ہے، اور اچھی نہیں ہوتی تو جان چھڑانے کے لیے اللہ کے حضور بھاگ کر جاتا ہے، اور جب وقت گزر جاتا ہے اچھی ہوتی ہے تب بھی چلی جاتی ہے، اور جب عذاب آن پڑتا ہے اور تب بھی وہ ظاہری سین جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقت پتہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد کی کثرت میں وقتی اللہ کا حکم یاد رکھا جائے، حکم کی تعلیم میں حکم کی ادائیگی کی جائے، اور حکمی علم کے حصول میں تعلق باللہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا جائے، تاکہ اللہ پاک کا یہ ارشاد آن پہنچے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں کا یاد رکھنا یہ وقت میں نہیں ہوتا، یہ تعلق کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ جب ماں باپ سے ایک تعلق ہو جاتا ہے اس نعمت خداوندیہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور جب تعلق استاد سے ہو جاتا ہے اس نعمت خداوندی کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح تعلق ان دو کی بزرگی کی وجہ سے جب اللہ سے ہو جاتا ہے اپنے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ان کو یاد رکھنے والا ہے جس نے ذکر اللہ کی کثرت کی ہے۔ اب یہ نعمتوں کی یاد میں اللہ پاک کو یہ نعمتیں محبوب اور پیاری ہیں، ان کا وسیلہ اللہ کے حضور دیا جاتا ہے۔ جب ان کا وسیلہ دے کر، جو اللہ نے ہی ہمیں سارا کچھ دیا ہے، وسیلہ دے کر دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ پروردگار باتیں بھی قبول فرماتا ہے اور دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ دعائیں جو ہیں اس لیے اللہ قبول فرماتا ہے کہ یہ دعائیں کرنے کا پتہ ہی تب چلا ہے جب یہ اللہ کا بندہ ماں باپ اور اللہ کا بندہ استاد ملا ہے، ورنہ عبادت کدھر، اور عبادت کے بعد دعاؤں کی حقیقت جو کہ روح، عبادت کی حقیقت روح ہے، وہ کدھر؟ یہ تو ملتی ہی اسے ہے جسے اللہ یہ کہتا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کر،
ان نعمتوں کے اندر دو بڑی نعمتیں ہیں، ایک ماں باپ بڑی نعمت ہے اور ایک اللہ کا بندہ بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اور ماں باپ کی خدمت کا اور ماں باپ کی خدمت میں ان کی دعائیں جو ملی ہوتی ہیں ان کا وسیلہ اللہ کے حضور اللہ کو دینا چاہیے، اس کی دعائیں قبولیت پاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے بندے سے جو اللہ کا حکم کی تعلیم، حکمی علم اور اللہ پروردگار کی محبت، اللہ پروردگار کی رضا کی تعلیم ملی ہوتی ہے، اس کا بھی وسیلہ دینا چاہیے۔ اور اپنے اللہ کے حضور یہ وسیلے دینے والا کبھی ناکام نہیں لوٹتا، اللہ اس کی عبادت بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ وقتی جو معاملات اللہ نے فرض کیے ہوتے ہیں وہ بھی قبول فرماتا ہے۔ ان کی خدمت اور عبادت کی خدمت جو کہ حکم کی تعلیم سے کی جاتی ہے، یہ اللہ قبول و منظور فرماتا ہے۔ جب ان کی عطائیں جو عبادت اور خدمت کے اندر اللہ کو قبول و منظور ہوتی ہیں تو یہ جو تعلق رشتہ اللہ نے خود دیا ہوتا ہے یہ کتنا بڑا اونچا رشتہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کا احسان جتلاتا، اور اللہ پروردگار اپنی ان نعمتوں کا خود خاص ذکر فرماتا ہے کہ میری ان نعمتوں کو یاد رکھنا، کبھی نہ بھولنا۔ بس یہ ہے ذکر اللہ کی کثرت میں اللہ پروردگار کی نعمت کا ذکر ہے، اللہ کی یاد کی کثرت بندہ مومن کرتا ہے، اور نعمتوں کی یاد اللہ پروردگار خود دلاتا ہے کہ نعمتیں اللہ پاک نے دی ہوتی ہیں۔ جب بندہ اللہ کی یاد کی کثرت کرتا ہے تو نعمتوں کے حصول میں داخل ہونے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ذکر اللہ کی کثرت میں ماں باپ کی خدمت کی جائے، استاد کی خدمت کی جائے۔ ماں باپ کی خدمت یہ ہوتی ہے جیسے وہ راضی ہوتا ہے ویسے اسے راضی کیا جائے۔ یہ اگر ماں باپ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں تو وہ پتہ کیسے راضی ہوتے ہیں، جب کوئی دین کی تعلیم پر اور اللہ پروردگار کے حکموں پر نیک نمازی بن کر رہتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح استاد اللہ والا بھی تب راضی ہوتا ہے جب کوئی قرآن و سنت کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، کیونکہ ان کی رضا دنیا کی رضا سے ہٹ کر ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے آپ سے محبت جو کی ہوتی ہے، آپ کو بڑا جو کیا ہوتا ہے، آپ کو دین کی تعلیم جو دی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے دی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اللہ کا بندہ بنانا چاہتے ہیں، اور جب آپ اللہ کا بندہ بن کر ان کو راضی کرتے ہو، اللہ اکبر کبیرہ، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت اور استاد کی خدمت یہ ہے در حقیقت اللہ کا بندہ ہو جانا، نیک ہو جانا۔ اور جب کوئی ماں باپ کو اور اللہ کے بندے کو راضی کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جانتا ہے اس بات کو، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پروردگار جو نعمتیں اس کو دیتا ہے پھر انہیں زیادہ کر دیتا ہے، اور جو نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ پاک کی پکڑ، اللہ کا عذاب پھر شدید ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار ہمیں اپنی یاد کی کثرت اور نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ